الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ابھی تک جو کام 2 ارب مسلمان مل کر نہ کر سکے وہ کام الحمدللہ غزہ کی پٹی پر رہنے والے 23 لاکھ مسلمانوں نے کر دکھا دیا۔ یعنی ایک طرف تو وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، قبلہ اول کی، مسجد اقصیٰ کی محافظت کر رہے ہیں، اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ روز صبح و شام شہادتوں کے جام باقاعدہ نوش کر رہے ہیں اور شہادتوں کے نذرانے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور اس پہ وہ مسرور ہیں، خوش ہیں، راضی ہیں اللہ کی تمام تر مشیت سے، اس کی تمام تر حکمتوں سے، اس کے تمام تر احکامات سے، اور جو کچھ بھی آزمائشیں ان کے اوپر ہیں انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ وہ ان تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور راضی ہیں ہر اس مصیبت کے اوپر، ہر اس آزمائش کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتاری ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسرا اللہ تعالیٰ ان سے کام جو لے رہا ہے صاحب وہ کیا خوب ہے کہ آج تک ہم مغرب کے اندر بار بار جا کر ان کی عدالتوں میں پیش ہو کے، ان کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے ہمارے اوپر جرح ہوتی ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم انتہا پسند ہیں، ہم جو ہے اپنا فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور ہم ان کو جسٹیفائی اس کٹہرے میں کھڑے ہو کے نہیں کر پاتے، اپنے کیس کو بار بار پیش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہ صرف یہ کہ مطلب منہ کی کھا کے آ جاتے ہیں بلکہ ہمارے دامن کو وہ بار بار جو ہے وہ داغدار کرتے ہیں۔ لیکن کمال دیکھیے صاحب، میں نے کچھ عرصے پہلے اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی تھی کہ یہ جو اتنا بڑا شر آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، یہ جو اتنی بڑی قیامت خیزی بپا ہوئی ہے، اس قیامت خیزی میں، اس شر میں سے بہت بڑا خیر انشاءاللہ نکلے گا۔ اور یہ خیر کیسا کمال نکلا ہے صاحب کہ یہ جو گورے موب کی صورت میں پوری دنیا سے نکلے ہیں، یعنی آپ دیکھیے کون سی ایسی سڑک ہے دنیا کی جہاں پر اس وقت لوگ جو ہیں پرو پیلسٹائن نعرے نہ لگا رہے ہوں، یا فری پیلسٹائن کے نعرے نہ لگا رہے ہوں، یا اسرائیل کے خلاف بات نہ کر رہے ہوں، یا اسرائیل کو ایکسپوز نہ کر رہے ہوں، یا اسرائیل کو بے نقاب نہ کر رہے ہوں، یا اسرائیل کی جو درندگی اور سفاکی ہے اس پر گفتگو نہ کر رہے ہوں۔ اور یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، ان کی مظلومیت پر آواز کو بلند نہ کر رہے ہوں، دنیا کے ہر خطے میں اس وقت یہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایسا خیر ہے صاحب کہ یہی گورے انشاءاللہ آگے جا کر جو ہے وہ دین اسلام کو قبول کریں گے، اور اب ایسا ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ کہ اس وقت خاص طور پہ یورپ میں اور امریکہ میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ امریکن جو خواتین ہیں وہ اب اس بات پہ بہت زیادہ تذبذب میں مبتلا ہیں کہ یہ کون سا نظریہ ہے، یہ کون سی سوچ ہے، یہ ایمان کا کون سا پیڈسٹل ہے، یا ایمان کا کون سا مقام ہے کہ اتنی درندگی کے بعد، یعنی اتنی سفاکی کے بعد جو اس وقت اسرائیل نے اختیار کی ہوئی ہے فلسطینیوں کے حوالے سے، خاص طور پہ غزہ کی پٹی کے اوپر، کہ دنیا کی طاقتور ترین قوتیں ان پر بمبارڈمنٹ کر رہی ہیں، ان پر گولیاں برسا رہی ہیں، ان پر جو ہے پانی بند کر دیا گیا، ان پر بجلی بند کر دی گئی، طبی سہولیات کو ان سے چھین لیا گیا، ان کے ہاسپٹلز کو تہس نہس کر دیا گیا، اسکولز کو تہس نہس کر دیا گیا، یعنی ان کی زمین کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ وہ اپنے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ماں باپ کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایمان مکمل طور پہ غیر متزلزل ہے، وہ ابھی تک ثابت قدم ہیں اور مکمل طور پہ وہ ڈٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سوچ نے ان کی سوچ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے پہلے بہت ہی مشہور ٹک ٹاکر اسٹار میگن رائس نے اسلام قبول کیا، اور ببانگ دوہل اس نے اپنے اسلام کا اعلان بھی کیا۔ یعنی پہلے اس نے جو ہے ظاہر چیزوں کو سمجھا، دیکھا کہ یہ جو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، اس کے رد عمل میں جو اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ اور غزہ کی پٹی پر رہنے والوں کے ساتھ، وہ تو انتہائی سفاکی اور درندگی ہے، اور وہ اس سوچ میں مبتلا تھی۔ میں آپ کو اس سیناپسس بتا رہا ہوں، اس کا کرکس بتلا رہا ہوں کہ وہ سوچ میں مبتلا تھی کہ ایسی کون سی بات ہے کہ یہ ابھی تک ڈٹے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، ایسی کون سی سوچ ہے یا کیا تیقن ہے ان کا اللہ کی ذات کے اوپر۔ تو میں ذرا سمجھوں، اس کو دیکھوں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو دیکھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب یہ ایک میگن رائس نہیں ہے، اس کے فوری بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایلیکس نے بھی، وہ بھی ٹک ٹاکر ہے، وہ بھی اسٹار ہے ٹک ٹاک کی، اس نے بھی جو ہے وہ اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور اس نے بھی دیکھا کہ یہ جو کچھ بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس پر جو مسلم خواتین ہیں خاص طور پہ جس مضبوطی کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ، جس تیقن کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ انتہائی ناجائز اور درندگی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط کیوں ہے اللہ کی ذات پر۔ تو اس نے بھی قرآن کو جو ہے وہ سرچ کرنا شروع کیا، اور میگن کو دیکھا یعنی اس نے بھی اسلام کو قبول کیا، اور اب ماشاءاللہ دونوں ہی نقاب کرتی ہیں، دونوں ہی حجاب کرتی ہیں، اور دونوں ہی جو ہیں وہ اسلام کی یوں کہیے کہ اپنا سفیر بن کے اب اسلام کی سفارتکاری کر رہی ہیں۔ اور اب آپ سوچئے ذرا کہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ ایک اسٹار جب دین اسلام کو اس سچویشن میں ایکسیپٹ کرے گا
کہ جہاں اس نے دیکھ لیا کہ بلیک اینڈ وائٹ کیا ہے، یعنی یہ جو ایک سیاہ چہرہ ابھی تک اسلام کا دکھلایا جا رہا تھا، جس کے اندر ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اسلام بہت متشدد ہے، اسلام جو ہے وہ انتہا پسند ہے، اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، اور یہ جو ہے مطلب اپنی بنیاد پرستی کے اندر سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، یہ ٹرم جو بنیاد پرست ہے مجھے اس سے اختلاف بھی ہے، الحمدللہ ہماری بنیادیں ہیں، اسی لیے ہم بنیاد پرست ہیں، ہمیں تو بنیاد پرستی میں اپنے فخر ہونا چاہیے، تو بنیاد پرستی تو ہی سمجھ لیجیے ہمارا خاصہ ہے۔ تو بات یہ وہ جو پروپیگنڈا ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سارا پروپیگنڈا ویسٹ ان کے خلاف کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ سب کچھ جو ہے، یہ اسلاموفوبیا، یہ جو کچھ بھی بنت ویسٹ کے اندر ہوئی ہوئی ہے، مغرب میں ہوئی ہوئی ہے، یہ انتہائی غلط اور منفی پروپیگنڈا ہے جو مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اصل مسلمان تو وہ ہیں، یا یوں کہیے کہ ایمان کی حلاوت کو اگر سمجھنا ہے تو پھر غزہ کی پٹی والوں کے ایمان کو سمجھنا ہوگا، تو ان کے ایمان اور ان کے غیر متزلزل تیقن کو جو اللہ کی ذات پر ہے دیکھ کر الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی جو لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں وہ بھی ان سے متاثر ہو کے انشاءاللہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میرا تو اپنا ماننا یہ ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، کہ جس طرح سے میگن رائس نے، ایلیکس نے اور دیگر خواتین نے، ظاہر ہے ابھی خبریں بہت سی جو ہیں وہ آنا باقی ہیں، بہت سی خبریں آ رہی ہیں، کئی ایک خواتین نے اور کئی ایک مشہور و معروف خواتین نے اسلام قبول کیا، تو اب یہ خبریں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ کہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اپنا مغرب کی دنیا سے تعلق رکھنے والے، مغربی معاشرے سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم مرد اور عورتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اسلام قبول کرنا شروع کریں گے۔ اور یہ ہونا، یہ ذہن میں رکھیے گا، دین اسلام نے غالب آنا ہے۔ ہم دین اسلام کا کام کریں نہ کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی کریں، غفلت کریں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے اندر غرق ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے میسج کو غالب کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اسی انداز سے سربلند رکھنا ہے جس انداز سے ہم اس کی سربلندی یقیناً دیکھ رہے ہیں، اور محشر تک انشاءاللہ، اور محشر کے بعد بھی انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی دیکھتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کو ہمیشہ سربلند رکھنا ہے۔ اب ہم اس کا حصہ بن جائیں، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا پرزہ بن جائیں، تو یہ ہماری فلاح ہے کہ اس بڑے سسٹم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے اس کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں۔ لیکن اس دین نے غالب آنا ہے، تو یہ خیر کی باتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا کہ اس میں خاص طور پہ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیگ لائن جو ہے وہ خاص طور پر ڈسکس ہوتی ہے کہ اسلام از دی موسٹ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ، اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی 1990 کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام اس وقت جو ہے اسلام کے ماننے والے تقریباً 1 بلین اور 10 کروڑ کے لگ بھگ تھے۔ 2010 کا جب سروے کیا گیا تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1 بلین اور 60 کروڑ کے قریب تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق، ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2050 تک اسلام کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 2.25 ارب ہوگی، اور جو عیسائی لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 3 ارب کے قریب ہو جائے گی۔ اس وقت رائٹ ناؤ جو مسلمانوں کی تعداد ہے پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے وہ 2 بلین کے قریب ہے، یعنی 25% ہم ہیں۔ اور اگر اسی انداز سے سلسلہ چلتا رہا تو سروے کہتا ہے کہ 2070 میں دنیا کا جو سب سے بڑا دین ہوگا وہ انشاءاللہ دین اسلام ہوگا۔ لیکن بات اگین وہی ہے کہ ان تمام باتوں سے ماورا جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں، ورنہ یاد رکھیے گا کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے گا۔ ہر امتی کا اپنا ایک ذمہ ہے، ہر امتی کو چاہیے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ وہ کیا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا میں کرکس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ضرور بالضرور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہو گے، ورنہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ اس کے بعد تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ آپ اگر دین اسلام کا پیغام نہیں پہنچا رہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کارخانہ رکا نہیں ہے، اس کا کام جو ہے وہ خود کار نظام کے تحت چل رہا ہے۔ یہ گورے جو مخالفت کرتے تھے آج یہی گورے دین اسلام کے حق میں کھڑے ہو گئے، اور یہی دین اسلام کے انشاءاللہ پرچارک بنیں گے اور یہی دین اسلام کا پیغام آگے پہنچائیں گے۔ ہم اپنا کام ادا کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی جتنی بھی امریکن خواتین ہیں، یہ میگن رائس یا ایلیکس، جتنی بھی خواتین جو دین اسلام قبول کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور یہ اسی انداز سے دین اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ آمین۔